حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جب لوگ صبح میں اٹھ کر بازار کی طرف جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جب لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھی جگہ کون ہے اور سب سے بری جگہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبریں آئیں اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کو بتایا ہے، میرے دوستوں، میرے صحابہ، دنیا میں مسجد سب سے بہتر جگہ ہوتی ہے اور بازار سب سے بری جگہ ہوتی ہے۔ تو آپ اس حدیث شریف پر بھی غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو لوگ بازار کی طرف جاتے ہیں اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلا۔ دوسرا یہ کہ سب سے بری جگہ بازار ہوتی ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہوتی ہے کہ یہ جو مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بازار بری جگہ ہے اور مسجد اچھی جگہ ہے۔ یہ احادیث شریفہ اس وقت اس لیے پڑھی گئیں اور اس کا مفہوم بتایا گیا کہ ایک روایت ہے جو حیات الصحابہ میں ہے، حیات الصحابہ میں ہے کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بازار جو بری جگہ ہے، غور کر لیں، ساری دنیا بازار کے اندر ہوتی ہے، ہر طرح کے خرافات اور ہر طرح کا غیر مذہبی یا غیر اسلام کام بازار کے اندر ہوتا ہے۔ آپ غور کریں گے تو خود ہی پائیں گے کہ بازار میں کیا نہیں ہوتا، برائی کی ہر چیز ہوتی ہے، بگاڑ کا ہر معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ بازار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ حیات الصحابہ سے لیا گیا ہے، روایت ہے کہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں، حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بازار میں دو آدمی کی آپس میں ملاقات ہوئی، دو آدمی بازار میں آپس میں ایک دوسرے سے ملے، اور اس میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ تمہیں میں ایک بڑی اچھی سی بات بتاتا ہوں۔ وہ اچھی سی بات یہ ہے، جب لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اللہ سے مغفرت طلب کریں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کی مغفرت کرتا ہے۔ اس طرح سے جب دو ساتھی بازار میں آپس میں ایک دوسرے سے ملے تو انہوں نے اظہار خیال کیا کہ ایسی صورت میں آؤ ہم سب، کیونکہ ابھی یہ بازار ہے اور ہر لوگ خریداری میں مصروف ہے، ہر کوئی اپنی چاہت میں مصروف ہے، ہر کوئی اپنے نفس کا کام پورا کر رہا ہے، تقاضاؤں سے گھرا ہوا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بالکل غفلت ہے، دور دور تک بے طلبی ہے۔ تو ایسی صورت میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم سب متوجہ ہو جائیں اور اپنے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کہا اور لہٰذا دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے دونوں ساتھی کہ اے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اس طرح سے وہ دونوں ساتھی اور اس طرح کی باتیں ہوئیں اور انہوں نے اپنی مغفرت کی دعا کی اور پھر اپنے گھر چلے گئے، اور وقت مقررہ پر جس طرح سے ہر ایک انسان کو اللہ کے پاس جانا ہے تو اس میں سے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ دونوں ساتھی میں سے وقت مقررہ پر جب ان کی موت آئی تو دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک اس ساتھی نے جو حیات سے تھے، انہوں نے اس انتقال والے ساتھی سے پوچھا کہ تم انتقال فرمائے ہو اور وہاں کے حالات دیکھ رہے ہو، تم بتاؤ
کہ تمہارا کیا حال ہوا، یعنی تمہاری مغفرت کے بارے میں، یعنی کہ سوالات جوابات ہے اور اللہ رب العزت بخشتے ہیں، یا قبر میں لوگوں کی گاڑی پھنس جاتی ہے۔ اگر قبر پہلی منزل تو ہے کہ جو کوئی کامیاب ہو گیا تو وہ آخرت کی پہلی منزل میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، جو ناکام ہو گیا وہ ناکامی حاصل آگے کی منزل میں بھی وہ ناکام رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو لہٰذا اس ساتھی نے سوال کیا کہ بولو تمہارا کیا حال ہے، یعنی تمہارے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ تو وہ جو انتقال فرمائے ہوئے ساتھی جنہوں نے جو خواب میں آئے تھے زندہ ساتھی کے، انہوں نے بتایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم لوگ اسی دن جس دن بازار میں ایک دوسرے سے ملے تھے اور آپس میں یہ خیال کیا تھا کہ اس وقت سارے لوگ غفلت میں ہیں، کوئی کسی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، سب دنیا میں پھنسا ہوا ہے، اور اسی وقت ہم لوگوں نے ارادہ کیا تھا، ارادہ کے ساتھ عمل میں اس بات کو لایا کہ چلو آؤ اللہ سے ہم لوگ مغفرت طلب کریں۔ تو ہم لوگوں نے جو اللہ سے مغفرت طلب کیا تو اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اسی دن مغفرت فرما دے، لہٰذا ہماری مغفرت اسی دن ہو گئی تھی اور تمہاری بھی مغفرت اسی دن ہو گئی ہے۔ دوستوں، اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ساری دنیا غفلت میں ہو، جب وہ موقع غفلت کا ہوتا ہے، جیسے رات میں ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس وقت مخاطب ہوتا ہے اور وہ اللہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، یعنی جب ساری دنیا سو رہی ہے، سارا زمانہ سو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا مانگنا بہت محبوب ہے۔ اسی طریقے سے بازار میں سب کوئی غافل چل رہا ہے، سب کام دھندے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں، سب کو اپنی دھن کی ہے، اپنا دھڑکن لگا ہوا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، اپنے تقاضاؤں کو پورا کرنا ہے، نہ رسول کی طرف دھیان، نہ اللہ کی طرف دھیان، نہ قرآن کی طرف دھیان، نہ اذکار کی طرف دھیان۔ تو ایسی صورت میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان پہ توجہ کرتے ہیں اور دھیان ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمیں تو بخش دے، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، تو بے شک وہ ایک ایسا نازک مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو گیا ہے، جبکہ سارے لوگ اس وقت غفلت میں ہیں، سب اپنے اپنے تقاضے میں پھنسے ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ چاہتا تو میرا یہ بندہ بھی اپنی ضرورت پوری کرتا اور اس میں لگا رہتا، وہ میری طرف کیوں توجہ کرتا، جبکہ سب سے بے طلبی ہو رہی ہے، بے توجہی ہو رہی ہے، لیکن ایسی صورت میں میرا بندہ میری طرف متوجہ ہے اور مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، تو آؤ اس کی ہم مغفرت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے تلاش کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے خزانے تو وسیع تر ہیں، عظیم تر ہیں، بے شک اللہ سارا خزانہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اس لیے جب بھی ایسا موقع ہو کہ ساری دنیاؤں میں مستغرق ہو، اس میں مصروف ہو، تو اس وقت ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، کہیں ہمارے پروردگار ہماری بخشش کر دے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہماری بخشش کر دے گا۔